ہیلو جی، میں آج واپس آ گیا ہوں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو ٹھیک ہوں گے. میں ہمیشہ جو بھی میرا گیسٹ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑے بھائی ہیں. لیکن اس وقت جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ تو واقعی میں بھائی ہیں، ہم سب کے بھائی ہیں. اور شروع سے ہی ان کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگتا ہے، لیکن بھائی ہمیشہ لگا ہے. یہ ایلیمنٹ بھائی والا ان کے ساتھ رہا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارشد وورا صاحب. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں. آپ سر بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوں میں. سر الیکشن بالکل سر پر ہیں. کیا ابھی چل رہا ہے آپ کا؟ کیا کس طرح سے آپ اپنی کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ الیکشن چل رہا ہے اور بڑی لوگوں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے الیکشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. 8 فروری کو الیکشن ہے. اینڈ جیسا آپ کے علم ہے کہ میں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے NA-240 سے کنٹیسٹ بھی کر رہا ہوں. بالکل. تو آپ سر کتنے کو امید ہے کہ یہ سیٹ بھی اس دفعہ ایم کیو ایم لے کے جائے گی؟ جیسے کراچی سے ہمیشہ ایک بڑا ووٹ بینک لے کے گئی ہے ایم کیو ایم، لیکن گزشتہ سالوں میں بہت کم ہو گیا ہے. اس بات سے تو آپ اگری کرتے ہوں گے. دیکھیں گزشتہ سالوں میں 2018 کا الیکشن جو تھا آپ سب کے سامنے جی کہ کس طریقے سے وہ الیکشن ہوا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم میں ایشوز بھی تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ فاروق ستار گروپ الگ تھا، پی ایس پی الگ تھی. اب تو الحمدللہ تمام متحد ہو گئے ہیں اور ایک ہی جھنڈے تلے ہیں اور اٹ از ایم کیو ایم پاکستان. تو اب ظاہر ہے کہ اسٹرینتھ جو دوبارہ بنی ہے یہ وہی اسٹرینتھ بنی ہے جو ایم کیو ایم کی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. اور اس اسٹرینتھ کے ساتھ جب ہم الیکشن میں اترے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ متحدہ قومی موومنٹ اس شہر سے اپنی میکسیمم سیٹیں دوبارہ واپس لے کر رہے ہیں. تو جو لنڈن ایلیمنٹ ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گا کیا آپ کو نہیں لگتا ووٹرز کے لیے؟ واٹ از لنڈن ایلیمنٹ؟ لنڈن ایلیمنٹ جو ہے وہ چند 100 افراد جو ہے پورے 4 کروڑ کی آبادی والے شہر میں اگر 2-3 ہزار لوگ بھی ہیں تو واٹ از دی پرسنٹیج؟ وہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ میٹرز ویری مچ. وہ بیس جو ہے ہمیشہ سے بیس جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے. متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ پاکستان سے چلا کرتی تھی، پاکستان ہی اس کو چلاتا تھا. چلانے والے لوگ تو وہی ہیں. صحیح ہے. تو یہ تو عوام کی جماعت ہے. سر اچھا ابھی پچھلے دنوں باتیں بہت آ رہی تھی کہ جو متحدہ کے پرومیننٹ فیسز ہیں جیسے کہ آپ ہیں، ارشد وورا صاحب، عامر خان صاحب، بہت غائب نظر آ رہے ہیں، کہیں ادھر دکھ نہیں رہے کئی جگہوں پہ. تو اس کا کیا، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ لیکن چاہے میں ہوں چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، پارٹی اپنی جگہ متحد ہے، پارٹی اپنی جگہ رہتی ہے. اگر کسی کو کوئی ڈفرینس ہوتا ہے کوئی جاتا ہے یا کسی کی اپنی مصروفیات کی بنا پر جو ہے وہ پارٹی کی سرگرمیوں میں نظر نہیں آتا تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو ہے پارٹی کو کوئی فرق پڑ گیا. پارٹی کو دیکھیں کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا. آج پارٹی کے کنوینر خالد مخدوم صدیقی نہیں ہے، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. آج اس پارٹی میں ارشد وورا ہے، کل کو جو ہے ارشد وورا نے آنے والی نسلوں کو قیادت دینی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سائیکل چلتا رہے گا. لیکن متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی عوام کی جماعت ہے اور یہ اسی طریقے سے یہاں صدیوں تک انشاءاللہ تعالیٰ چلتی رہے گی جب تک کہ ہم اس شہر کا، اس ملک کا نقشہ نہیں بدل دیتے. نقشہ بدلنے سے میری مراد یہ ہے کہ بہت ہم 70 سالوں میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے. ہم نے جو ہے اس ملک کو جہاں ہونا چاہیے تھا، ترقی جتنی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. اور وہ صرف متحدہ قومی موومنٹ ہی کر سکتی ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ اس لیے کر سکتی ہے کہ ایک متوسط طبقے کی جو جماعت ہے اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہیں کہ بس میں سفر کرنا کیا ہوتا ہے. اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ الیکٹریسٹی نہیں ہے تو جنریٹر افورڈ نہیں اگر کر سکتے تو کس طریقے سے رات گزرتی ہے، کس طریقے سے دن گزرتا ہے. پانی نہیں آتا، پانی ہر کوئی نہیں خرید سکتا. تو یہ سب چیزیں جو ایک عام عوام نے فیل کی ہوئی ہوتی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ان دوروں سے گزر چکے ہیں اور آج بھی گزر رہے ہیں. سر لیکن جو لے مین ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ تو یہ چیزیں نہیں سمجھتا کہ
IMF की जो है वो ये शराइत हैं, या IMF का उनको तो पूरा मतलब भी नहीं पता होता। वो आपने जनरेटर की बात की कि जनरेटर जैसी एक एक्सपेंसिव चीज रखना, लेकिन उसको चलाने के लिए जो पेट्रोल उनको चाहिए, जो डीजल चाहिए, वो सब चीजें। देखिए ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ना, इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे लेके चल रहे हैं। आपको आपकी जो दरामदात हैं जी, उसमें कितने डॉलर जा रहे हैं और आप कितने डॉलर की चीजें बरामद कर रहे हैं। आपका इंपोर्ट फिगर जो है वो बहुत ज्यादा है, आपका एक्सपोर्ट फिगर बहुत कम है। और ये मैं समझता हूँ कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनकी ये नाकामी है। उन्हें हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत थी। यहाँ पर देखें, पाकिस्तान फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है। पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड कंट्री। पाकिस्तान दुनिया के 16वें नंबर पर है एग्रीकल्चर में, और पाकिस्तान में 54 मिलियन एकड़ लैंड जो है वो एग्रो बेस्ड है। तो आपने उन चीजों का फायदा नहीं उठाया। आपने अपनी जो सनतें हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल की सनत है, उसकी जो एक्सपोर्ट है पिछले 15-20 सालों से, उसमें ऐसा नहीं हुआ कि वो डबल हो गई हो। 5%, 10% से ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। ये हमारा फेलियर है। हमें ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए कि हम वैल्यू एडिशन इस तरीके की करें जिससे कि हम अगर डॉलर में अगर हम बात करें और 1 केजी कॉटन जो है वो कन्वर्ट होकर अगर $7 पर केजी पे हम कन्वर्ट करके कोई चीज बेच रहे हैं, तो वो 1 केजी का कन्वर्जन $1 से कम जो है $20 पे होना चाहिए या $30 पे होना चाहिए। तब जाके आप डबल ट्रिपल फिगर्स में आ सकते हैं जो आज की एक्सपोर्ट है उससे। दूसरा देखें, हम IT का जो शुबा है, IT के शुबे में अगर आप देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया, खासतौर पर हमारा पड़ोसी मुल्क जिस तरीके से एक्सपोर्ट में जा रहा है, IT के एक्सपोर्ट्स में जा रहा है, हम तो उस पर कुछ भी नहीं है, तो आटे में नमक के बराबर नहीं है। आज हमारे मंशूर का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि हम 10 साल तालीमी इमरजेंसी लगाएंगे और हम IT की तालीम को इतना आम करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारे टारगेट है कि अगले 5 सालों में सिर्फ IT से ही हम $100 बिलियन, $100 अरब की एक्सपोर्ट्स करें। और ये काम ऑलरेडी अगर आप देखें तो हमने शुरू भी कर दिया है। जैसा आपके इल्म में गवर्नर हाउस में फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम चल रहा है जी, बहुत सारे 5 लाख लोगों ने इसमें जो है टेस्ट दिए थे, और अब जो है वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। वहाँ पर बाकायदा तमाम जो है कंप्यूटर्स लग चुके हैं और हजारों की तादाद में स्टूडेंट जो है वो अब पढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है, और ये हमारा टारगेट है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस शहर की यूथ को इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं कि ये जो यूथ बल्ज हमारे पास है, उस यूथ बल्ज को हम इतना ट्रेन करें कि $100 बिलियन तक हम IT की एक्सपोर्ट ले जाएं। ऑन दी अदर हैंड, हम स्कूल के निज़ाम को चेंज करना चाहते हैं। आज सरकारी स्कूलों में डे बिफोर यस्टरडे तालीम का आलमी दिन था, और सिर्फ सिंध में 76 लाख बच्चा जो है वो स्कूल जाने से महरूम है। और जिस तरीके से आपने इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो लोगों के मुआशी हालात हैं, उन मुआशी हालात में जितनी आपकी तनख्वाह होती है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा बच्चों के स्कूल की फीसों में जाता है। हमने प्रैक्टिकली ये काम करके दिखाया है। हमने एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया है। हमारा टारगेट ये है कि कराची के या सिंध के तमाम सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड उतना हाई कर देंगे कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूशन से, एवरेज से नहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन से हम उस स्टैंडर्ड को इतना हाई कर देंगे कि लोग जो है वो उनको छोड़ के वो वहाँ प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को तालीम के लिए भेजेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे का रिजल्ट बेहतर आ रहा होगा। हम तालीम बराए फरोख्त का स्लोगन जो है वो कैरी करना नहीं चाहते।
ہم چاہتے ہیں تعلیم کا فروغ نہ ہو. یہ ہمارا تعلیم کے لیے سب سے بڑا آبجیکٹو ہے. اس سے اکنامیکل سچویشن بھی بہتر ہوگی. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ٹی کی تعلیم جو ضروری ہے اس کے لیے ہم جو ہے مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد لیکن آئی تھنک اٹ از مور دین 5 بلین روپیز جو ہمارے امین الحق تھے آئی ٹی منسٹر تو کراچی میں ایک آئی ٹی پارک بھی بن رہا ہے. اور بالکل ایسے ہی ہم نے تو آلریڈی کام شروع کر چکا ہے. ہم نے اس کی بنیادیں جو ہے وہ بنانی. اب ہمیں اس کو شوٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سر جو یوتھ بلج کی آپ نے بات کی ابھی اس کے ذریعے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف یہ اس کا جو ایک چنگل میں ہم پھنس چکے ہیں پوری طرح سے اس سے نکال سکیں گے؟ بالکل جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اگر $100 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ صرف ایک شعبے کی ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے whether it is IMF اور یا پھر ورلڈ بینک ہو. آپ کو ضرورت نہیں ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی. آپ کو توجہ دینی ہے اپنے یوتھ پر, اپنے یوتھ ورلڈ پر آپ کو توجہ دینی ہے. آپ کو ان کی تعلیم پر توجہ دینی ہے. جب آپ تعلیم اچھی دیں گے تو روزگار ملے گا, معاش ملے گا. آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہوں گی. آپ کے لوگ جو ہے دنیا کے باہر کے ممالک میں جائیں گے, وہاں پہ اچھی جابس کریں گے, وہاں سے پھر وہ ڈالر کما کے پاکستان میں بھی بھیجیں گے. تو یہ تو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا فیوچر ہے, یہی ہمارا مستقبل ہے اور ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ جو ہے توجہ دینی ہے. سر ہیلتھ ایمرجنسی کے بارے میں کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ایک دور تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی گورنمنٹ نے اس شہر کو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز دیا. پہلے صرف لوگ جناح اسپتال جایا کرتے تھے ہارٹ کے لیے. آج جو ہے آپ کے پاس کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے. سر NICVD بھی ہے. NICVD ہے. وہ بھی کسی کا اور وہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں وہ جو جناح کے ساتھ NICVD ہے وہ ایک ہی تھا نا. آج آپ کے پاس آپشن ہے دوسرا KIHD. لیکن بدقسمتی سے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز بنا دیا تھا. اس کی ایک ریپوٹیشن تھی, کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی ایک ریپوٹیشن تھی. انفارچونیٹلی پچھلے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کے دور میں وہاں پر جو ہے جس طریقے سے لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اس کے فنڈز میں کرپشن کی ہے, irregularities آئی ہیں, یہ ہمارے انسٹیٹیوشن تباہ و برباد ہو گئے اور ان کو جو ہے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ عباسی شہید اسپتال ہے, عباسی شہید اسپتال میں مصطفیٰ کمال کے دور میں نیا ٹراما سینٹر بنا تھا, 1100 بیڈڈ ہاسپٹل تھا. آج اگر آپ اس کا حال دیکھیں تو آج اس کا حال جو ہے وہاں لوگ جا کے بیٹھتے ہیں. میں ایک بلاگ کر کے آیا تھا, وہ حال تو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا. سر آپ MKM چھوڑ کے PSP میں کیوں چلے گئے تھے؟ یہ مصطفیٰ کمال صاحب مصطفیٰ بھائی سے زیادہ آپ کو لگاؤ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں مطلب آپ نے پارٹی کے اوپر ان کو زیادہ فوقیت تو نہیں دے دی تھی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں 2016 مارچ میں مصطفیٰ کمال پاکستان واپس آئے. 2013 میں گئے تھے اور 2016 میں مارچ میں وہ واپس آئے. ٹھیک, اور اس کے بعد 16 مارچ سے 2016 سے لے کر 22 اگست تک 2016 جو بھی باتیں مصطفیٰ کمال نے کہیں وہ 22 اگست کو پروو ہو گئی. 22 اگست 2016 کو وہ باتیں پروو ہو گئی کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے. اچھا اس وقت بھی ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا پتا تھا کہ وہ کہہ تو صحیح رہے, لیکن جو ہے کوشش کی کہ کسی طرح کچھ چیزیں ٹھیک ہوں, نہیں ہوئی. تو انفارچونیٹلی پھر مصطفیٰ کمال نے جو اپنا اسٹینڈ لیا تھا, جو باتیں سچ کہی تھیں, اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو ہے مجھے PSP کو اسی وجہ سے جوائن کرنا پڑا کہ وہ سچ کی بات کر رہے تھے. وہ ان پالیسیوں کی بات کر رہے تھے جس پالیسیز پہ آج دوبارہ سے جو ہے چل رہی ہے, کھڑی ہے. جو نفرت کی سیاست تھی اس کو ختم کیا, پیار محبت کا پیغام دیا, لسانیت کی سیاست کو ختم کیا. اور آج الحمدللہ دیکھیں, اس سے پہلے جو ہے لوگ فگر دیتے تھے, آج 22 لاشیں گر گئیں, آج 20 لاشیں گر گئیں. مصطفیٰ کمال نے جو پالیسی دی اس پالیسی کی وجہ سے
آج الحمدللہ لسانیت کی بنیاد پر کراچی میں ایک لاش بھی نہیں گر رہی. آج ہر ماں کا بچہ، پہلے ماں پریشان رہتی تھی کہ میرا بچہ گھر واپس آئے گا نہیں آئے گا، آج لوگ سکون سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. اپارٹ فرام دی لا اینڈ سچویشن وہ ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے. وہ تو سر بالکل ہی غلط ٹاپک ہے. پھر جو رابریز وغیرہ ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اتنا اسلحہ آ کہاں سے رہا ہے کراچی شہر میں، غیر قانونی اسلحہ، وہ ساری چیزیں. سر دیکھو مافیا ہے نا. پچھلے 15 سالوں میں جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کا جو حال کیا، اس شہر کا کیا، اس صوبے کا جو حال کیا. سر آپ لوگ بھی تو حکومت پر رہے نا. پچھلے 15 سال میں تو ہم نہیں رہے نا. 15 سال میں تو پیپلز پارٹی نے جس کو کہتے ہیں دھڑلے سے حکومت کی ہے. 22,000 ارب روپے 18ویں ترمیم کے بعد صحت کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، یہ تمام شعبے جب صوبے کو منتقل ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے پیسہ بھی اسی حساب سے نیشنل فائنانس کمیشن سے سندھ کو اس کے حصے کا 1500 سے 1600 ارب روپے ایک ملتا ہے، اور تقریباً آن این ایوریج ٹیکسوں کی مد میں 250 ارب روپے یہاں سے جمع ہوتا ہے. 22,000 ارب روپے وفاق نے دیے 15 سال میں. ہم آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کے پچھلے 5 سال سے پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک کی ایسی تیسی ہو گئی اکنامکلی. اس پیپلز پارٹی کو ان 15 سالوں میں 75 ارب ڈالر ملے. کہاں گئے وہ دیکھیں وہ کہاں گئے، وہ سب وہ تو ان سے سوال بنتا ہے. عوام کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھے کہ 15 سال میں آپ نے اس شہر کو کیا دیا، اس صوبے کو کیا دیا، کون سا ایسا مہنگا پروجیکٹ، بڑا پروجیکٹ آپ لے کر آئے جس کے آپ فخر سے کہہ سکو کہ ہم نے آپ کو یہ پروجیکٹ دیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے. کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لے کر آئے. یہ تو جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 22,000 ارب روپے میں سے شاید 10-20% خرچ ہوا، باقی سب کرپشن. اگر لوگ جب پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو عوام کہتی ہے یہ تو کرپٹ جماعت ہے، کرپشن کی نظر ہوا ہے سارا پیسہ. یہ ان کے پاس اور کوئی کام یہ ہے کہ حکومت میں آؤ، پھر حکومت میں آ کے حکومت میں آنے کے لیے رشوتیں دو، اور آنے کے بعد جتنی دی اس سے 10 گنا کماؤ. یہ ان کا طریقہ کار ہے. سر پی ڈی ایم میں پھر الائنس کیوں کیا تھا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا جو الائنس تھا، پی ڈی ایم میں صرف پیپلز پارٹی نہیں تھی، پی ڈی ایم میں نون لیگ بھی تھی، جے یو آئی بھی تھی، بہت ساری جماعتیں تھیں، جی ڈی اے بھی تھی. ہمارا بیسک جو الائنس ہوا تھا اس میں ایک تو عمران خان کا جو دور تھا، 4 سالہ دور میں عمران خان کے جتنی سیٹیں انہوں نے کراچی سے لی تھی، 14 سیٹیں لی تھی کراچی سے، جو کہ پورے پاکستان میں عمران خان کو کہیں سے اتنی سیٹیں نہیں ملی تھی. اس شہر کے ساتھ ایم پی ایم کو جب انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، انہوں نے جو وعدے کیے وہ وعدے انہوں نے کسی 1% بھی پورے نہیں کیے، اور کراچی کے لیے صرف پیکیجز کا اعلان کرتے رہے، کوئی پیکیجز نہیں دیے. 16 ارب روپے ان کے ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ کے ملے، وہ سب کھا گئے. اسی طریقے سے جو ان کے گورنر تھے ان کو وراثت میں، کیونکہ وہ اپروول ہوئی تھی شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے، 25 ارب روپے کا پیکیج انہوں نے دیا تھا، تو وہ ان کو حصے میں آ گئے. عمران اسماعیل صاحب کی بات کر رہے ہیں جی. تو وہ 25 ارب روپے کراچی پیکیج کے جو کہ شاہد خاقان عباسی پی ایم ایل این کی حکومت نے اپروو کیے تھے، وہ ان کو ملے. کوئی ان سے پوچھ لے کہ اس 25 ارب میں کیا کام کیا انہوں نے؟ کچھ کام نہیں کیا. وہ سارا پیسہ رشوتوں کی نظر ہوا ہے. 5-10% کام کرتے ہیں، اپارچونٹی بناتے ہیں. آج مجھے لوگ بھی اتنی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، کوئی یہ تو بتا دے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے، اس شہر کے لیے کیا کیا ہے. دیکھیں عمران خان کے اترنے کے بعد اس کو ہیرو بنا دیا گیا جی. تو اترنے سے پہلے آپ جو ہے اس وقت کے سرویز کہاں گئے جب لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی ہو گئی، پیٹرول اتنا ہو گیا. وہ تو ایک کنٹینیوشن ہے نا. جب آپ نے جس جگہ پہ ڈال دیا اس ملک کو تو وہ تو پھر ملک اسی پیٹرن پہ چلنا شروع ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب بریک لگ گئی اس چیز کو. اب جو ہے لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے. اور خاص طور پر دیکھیں جب انہوں نے دیکھا کہ پاپولرٹی اب ان کی کم ہو گئی ہے، پاپولرٹی جب کم ہو گئی ہے، عوام میں مقبولیت کم ہو گئی تھی، تو انہوں نے عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اینٹی اسٹیٹ کام کرنے شروع کر دیے. انہوں نے عوام کو
جو ہے اسٹیٹ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا. انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا لوگ بھول گئے؟ اس ملک میں کبھی بھی جن لوگوں نے شہادتیں دی اس ملک کے لیے، جنگیں لڑی ہیں، شہادتیں دی ہیں، آپ نے ان کے مجسمے، ان کے نام کے مجسمے بنے ہوئے تھے یا ان کی جو یادگاریں تھیں، آپ نے ان کو توڑا پھوڑا، ان کو جلایا، اور آپ کے ہی کارکنان تھے جنہوں نے فخر سے وہ چیزیں دکھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ اس 4 سال کو تو پہلے دیکھیں. عمران خان کی گرفتاری کے بعد تو جو ہے مظلوم بنتے چلے گئے. اس مظلومیت سے وہ 4 سال دیکھیں جس 4 سال میں ان کے پاس حکومت تھی، ان کے لوگوں کے پاس پیسہ تھا. کراچی کے پیکیج کی انہوں نے کئی دفعہ بات کی، کوئی 1 روپیہ کراچی پیکیج میں نہیں دیا، جہاں سے سب سے زیادہ سیٹیں انہوں نے لی تھی. ان کے ایم ایل اے کو 15-20 ارب روپے ملے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، سب نے پیسہ بنایا. یہ آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے تو عمران خان کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی نے 22,000 ارب روپے ملے. پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا، ہم نے اس میں 2 چیزیں رکھی. وقت بہت کم تھا، ہمیں پتا تھا کہ ظاہر سی بات 1 سال تھا. ہم نے ان سے یہ کہا کہ عمران خان نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ سینسس دوبارہ ہوگا، وہ سینسس جو 10 سال میں ہوتا ہے وہ دوبارہ ہوگا. اس پی ڈی ایم کی حکومت نے ہم سے جب وعدہ کیا تو انہوں نے کروایا، اور سینسس ہونے کے بعد وہ بھی ڈس اپوائنٹنگ تھا سر. اس کا رزلٹ دیکھیں، ڈس اپوائنٹنگ رزلٹ اس کا ضرور تھا، لیکن جو پہلا رزلٹ فائنل آیا تھا اس میں 1,35,00,000 کی پاپولیشن دکھائی تھی. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد ایم پی ایم نے 50 کے قریب پریس کانفرنسیں کی، کوئی 10ویں دفعہ جا کے اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے ملے، کنسرن منسٹر سے ملے، اور پھر ہمارے کارکنوں نے، ان کے لوگ جب ری انسپیکشن پہ آئے تو لے جا کے بلڈنگیں گنوائیں، لوگ گنوائے، اور متحدہ قومی موومنٹ نے 75 لاکھ لوگ بازیاب کرائے. 2,03,00,000 کی پاپولیشن 1,35,00,000 سے 2,03,00,000 کی پاپولیشن ہوئی. اور 2,03,00,000 کی پاپولیشن کا مطلب یہ ہوا کہ 38% انکریز. فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں، کراچی کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم کراچی کا رورل سے، دیہی علاقوں سے جو انکریز ہوا ہے وہ 38% ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ ہے. اور اس کے نتیجے میں متحدہ قومی موومنٹ کی اس ایفرٹ کے نتیجے میں اس شہر کو نیشنل اسمبلی کی 1 سیٹ زیادہ ملی اور پروونشل اسمبلی کی 3 سیٹیں زیادہ ملی. یہ ایم پی ایم کا ہی کارنامہ ہے. ایم پی ایم، اس سے ایم پی ایم کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے اس شہر کی عوام کو فائدہ ہوا. سر دوسرا دیکھیں، بلدیاتی انتخابات جو ہوئے، ایم پی ایم کی ڈیمانڈ تھی کہ ڈیلیمیٹیشن صحیح نہیں ہے. اس شہر میں 75 یونین کاؤنسلیں آپ نے کم بنائی ہیں. پیپلز پارٹی نے الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے نوٹیفائی کیا کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ نے کہا آپ اس کو صحیح کرو پھر الیکشن کرو. الیکشن کمیشن نے چاہتا تو اس کو روک سکتے تھے، انہوں نے صحیح نہیں کیا اور الیکشن کروایا. متحدہ قومی موومنٹ نے صرف یہ بائیک آؤٹ کیا کہ اگر آج یہ بات مان لی تو پھر کراچی کی یونین کاؤنسلز نہیں بڑھ سکیں گے. اس بائیک آؤٹ کے نتیجے میں وہ الیکشن جو ہوا، سب کو پتا ہے 5% سے زیادہ پولنگ نہیں ہوئی تھی، 5 ووٹرز نہیں نکلے تھے. اور اس کے نتیجے میں الیکشن کے فوری بعد 1 ہفتے میں نوٹیفیکیشن ہوا اور کراچی کو 53 یونین کاؤنسلز ایکسٹرا ملی تھی. آج کراچی کی تقریباً 300 یونین کاؤنسلز ہو گئی ہیں، 200 سوا 200 سے. تو یہ متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی کی عوام کے لیے کیا ہے، اپنے لیے نہیں کیا. تو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے جو آئندہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی یہ بھی کام آئے گا، کراچی کی عوام کے کام آئے گا. اور جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہم تو اس کو مانتے بھی نہیں، وہ انتخابات ہی غلط ہوئے. سر یہ جعلی ڈومیسائل کے معاملے کو یہ اس کو کس طرح سے حل کرنے کا پلان ہے؟ نادرا کے تھرو کرنا ہے، یہ کس طرح کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 5 لاکھ نوکریاں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں، اس میں جو ہے کراچی کا اور حیدرآباد کا حصہ بنتا ہے 2 لاکھ نوکریاں، 40% جو کہ کوٹا سسٹم ہے. اس کوٹے کو انہوں نے بیچا، لوگوں کے جعلی ڈومیسائل بنائے اور جعلی ڈومیسائل بنا کے نوکریاں بیچی
اور نوکریاں بیچ کے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کا حق مارا. تو ڈومیسائل پہ ہم ڈیفینیٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈومیسائل کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. ڈومیسائل جو ہے ویریفیکیشن ہم اس کو نادرا کے ساتھ چاہتے ہیں لنک کر دیا جائے تاکہ جو ہے ڈومیسائل جو حقیقی کراچی کا یا حیدرآباد کا ماحول ہے اسی کا ڈومیسائل بنے. ہم مطلب اب جو ہے وہ اس کو کسی بھی شخص کو جس کو ڈومیسائل بنوانا ہے اس کو ڈپٹی کمشنر کے آفس نہیں جانا پڑے, وہ نادرا اس کو نادرا کے ساتھ لنک کریں. ٹھیک ہے. تو نادرا کتنا کام کرے گی, تھک جائے گی بیچارے. ان کے پاس ڈیٹا ہے نا سارا, نادرا کے پاس تو سارا پورا سسٹم ہے, نادرا کے پاس ڈیٹا ہے. آپ کی آبادی کا ڈیٹا ہم نے نادرا سے اٹھایا ہے. ہم نے نادرا کے پاس جو ہے کراچی کے جو شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ 2 کروڑ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اچھا ہاں, ہم تو اس پہ بھی جا نہیں رہے, بہت سارے ایشوز ہیں. آپ نے صرف جعلی ڈومیسائل کی بات ابھی ہم نے کی, جعلی NIC بھی نہیں, جعلی NIC کی بات نہیں کر رہا ہوں. جعلی NIC تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو زیادہ تر افغانیوں کا ہی ایشو تھا, بٹ وہ irrelevant ہے میرے خیال ہے. ابھی آپ میں کہتا ہوں اگر آپ انشاءاللہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں آپ جیت جاتے ہیں تو کیا فردر کیا پلانز ہیں آپ کے ڈیولپمنٹ کو لے کے؟ اور پھر میں سب کو بتا دوں کہ سر کو ڈاکٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے PhD کیا ہے یونیورسٹی آف مینچسٹر سے ان ٹیکسٹائل مینجمنٹ, سر ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی. اور تاجر برادری کے جو سائٹ ایریا کے جو ہے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں 2 سے 3 مرتبہ, 2 دفعہ. تو سر اس میں ڈیولپمنٹس کے کیا پلانز ہیں آگے آپ کے, وہ اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی آپ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ اصل میں سیاست شروع کی, ٹھیک ہے, میں سیاست میں کیوں آیا. میں جیسے سائٹ کا آپ نے بتایا, میں سائٹ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں 33% آپ کی ایکسپورٹ جو ہے, 33% اکانومی جو ہے وہ سائٹ سے ہوا کرتی تھی. تو جب آپ ایک ایسے ادارے کے چیئرمین بنتے ہو تو آپ کو پھر یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پانی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے شہر کی, بجلی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, انفراسٹرکچر کے کیا ایشوز ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے کیا ایشوز ہیں. ان تمام ایشوز کو جب آپ سمجھ لیتے ہو اور آپ کو یہ ایشوز جو ہے یہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے شہر سے, تو پھر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے اپنے شہر میں جہاں پہ یہ کمی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی ایک جماعت کو جوائن کر لیں اور اس میں آپ جو ہے عوام کی خدمت اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں. تو سیاست برائے خدمت. MQM میں بھی میں نے پہلے خدمت خلق کمیٹی, خدمت خلق فاؤنڈیشن کو جوائن کیا تھا ایز اے ٹرسٹی. میں نے وہاں کام کیا, اسپتال, یونیورسٹیاں, اسکول, تو یہ سارا کام کرنے کے بعد پھر جو ہے میں MQM کی مین سیاست کی اسٹریم میں آیا. ہمیں پتہ ہے, دیکھیں جب آپ کو یہ پتا ہو کہ ایشوز کیا ہیں, آپ میری کانسٹیٹوئنسی کی بات کرتے ہیں NE-240, ظاہر ہے اولڈ کراچی ہے, یہ رنچو لائن ہو گیا, گارڈن ویسٹ ہے, آپ کا کھارا در ہے, میٹھا در ہے, رام سامی ہے, بورا پیر ہے. لیکن یہ وہ علاقے ہیں, یہ کنجسٹڈ ہیں, ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں, سیوریج کا نظام ختم ہوا ہے, پورا سیوریج ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے. سیوریج کا نظام ان کا ٹھیک ہونا چاہیے, پانی کے ایشوز ہیں, گیس کے ایشوز ہیں, بجلی کے ایشوز ہیں. اور پھر میں اگر ایک بڑے کینوس پر یہ بات کروں تو پوری MQM کی یہ پالیسی ہے, MQM کا یہ منشور ہے کہ نہ صرف ایک کانسٹیٹوئنسی کی ہم بات نہیں کر رہے, پورا کراچی کے ایشوز یہی ہیں. پورے کراچی میں پانی کا ایشو ہے, بجلی کا ایشو ہے, گیس کا ایشو ہے, انفراسٹرکچر کا ایشو ہے, سیوریج کا ایشو ہے, آپ کا ہیلتھ کے ایشوز ہیں, آپ کا جو ہے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. تو ہم نے جو ہمارا مینیفیسٹو ہے تقریباً اچھا خاصا بڑا مینیفیسٹو ہے, اور MQM کے پورے تھنک ٹینک نے بیٹھ کر اس مینیفیسٹو کو ڈسکس کیا ہے. ہم نے جو ہے جو لوگ اکنامسٹ ہے, بڑے اکنامسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا چیزوں کو, بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا, ایجوکیشنسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا, بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا. اور پھر ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ڈیٹیلڈ مینیفیسٹو بنایا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی تمام حق پرست امیدواروں کو اور جیتنے کے بعد ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ہے, اور وہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ سیوریج کا مسئلہ,
कचरे का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, ये तमाम वो इश्यूज हैं, बिजली का मसला, ये तमाम वो इश्यूज हैं जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बेड़ा उठाया हुआ है कि वो ये रिजॉल्व करेंगे, और वो रिजॉल्व करना जानते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैज डन इट बिफोर, पहले भी किया है। सर बेड़ा काफी अरसे से उठाया हुआ है, इस दफा क्या हमें कोई उम्मीद होना चाहिए कि पूरा होगा वो सब? इंशाल्लाह ताला इस दफा देखें, जैसा कि आप अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है एक बड़ी पार्टी है, यही बड़ी पार्टी कराची को ओन करती है, हैदराबाद को ओन करती है, सिंध के अर्बन एरियाज को ओन करती है, और यही पार्टी जब जब ये पार्टी रही है तब तब इस पार्टी ने डिलीवर किया। आज अगर मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो K2 फारूक सत्तार के दौर में आया था 100 मिलियन गैलन पर डे का प्रोजेक्ट, K3 मुस्तफा कमाल के दौर में आया था 100 मिलियन गैलन पर डे का प्रोजेक्ट, K4 मुस्तफा कमाल ने पूरा डिजाइन करके दे दिया था, फिजिबिलिटी बना दी थी, उसके इम्प्लीमेंट हो जाता तो 5 साल में कराची की पानी की जरूरियात पूरी हो जाती। आज उस प्रोजेक्ट को जो 25 अरब का था 125 अरब से भी ज्यादा का हो गया। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है कि कराची में कोई काम करे। अगर चाहते तो K4 बना देते ना, क्यों नहीं बना K4? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सर। लेकिन जो सारे आपने काम बताए, अक़वाम मुत्तहदा की जो रेजोल्यूशन 2013 में पास हुई थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स जो हैं, उसमें भी यही सब चीजें हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, साफ सुथरा पानी। देखिए मेरे भाई, अक़वाम मुत्तहदा बाद में बताएगा क्या करना तो है। अगर उस पे अमल क्यों नहीं कर रहे? नहीं, अक़वाम मुत्तहदा हमें क्यों बताएगा कि हमने क्या करना है? हमें पता होना चाहिए ना। हमने क्या अक़वाम मुत्तहदा के कहने पे अपनी आवाम को पानी देना है, बिजली देनी है, अच्छी तालीम देनी है, सेहत देनी है? सर अरे हमारी आवाम की पाकिस्तान भी है मेरे भाई, हमारी आवाम की जरूरत है। आपको आवाम की जरूरतों को एड्रेस करना है। हर इंसान की बेसिक नेसेसिटीज, हर इंसान की बेसिक जरूरत जो है वो है कि उसको जीने का हक किस तरीके से अच्छा मिलेगा। अच्छा मुआश चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, उसको जो है पानी चाहिए, घर से निकले तो उसे कचरा नहीं नजर आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो। ये बहुत सारी चीजें हैं। ये चीजें जो है आवाम की जरूरत है, और आवाम के लोग जो आवाम को जो आवाम का दर्द दिल में रखते हैं, वही लोग ये चीजें डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा अरशद भाई, डॉक्टर साहब जो भी बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें ना। अरशद भाई बोल दूंगा? जो आपको बोल रहा हूँ ठीक है। तो भाई आप मुझसे छोटे हैं भाई कैसे? ठीक है अरशद भाई, मुझे ये बताएं कि पहले जो एक परसेप्शन बना रहा है भत्ताखोरी का और टारगेट किलिंग, ये सब चीजें, तो अभी इसमें कोई चेंज आएगा? उस परसेप्शन में कोई चेंज आएगा? देखिए ठीक है, कुछ माजी में गलतियां थी, लेकिन उसके बाद फिर डिलीवरेंस भी तो हुई है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इस शहर को किसी ने कुछ दिया है तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही दिया है ना। आज की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि आज सबसे बड़ा जो लसानियत का पर्दा था वो खत्म हुआ। आज सोराब बोर्ड से इकबाल महसूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के झंडे तले लड़ रहा है। आज बलूचिस्तान से एक बलोच MQM के टिकट पर लड़ रहा है। आज KPK से एक पठान, पंजाब से एक पंजाबी। तो हमने जब ये खत्म किया, लोगों में प्यार मोहब्बत का मैसेज दिया, तो लोग MQM के साथ आकर जुड़े हैं, MQM मजबूत हुई है, और पूरे पाकिस्तान में ग्रेजुअली ये मैसेज जा रहा है कि MQM एक मुतवस्सित तबके की और कौमी शनाख्त रखने वाली जमात है। MQM जो है वो डिलीवर करना जानती है। MQM के ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं है जो आप अभी बात कर रहे थे। MQM के ऑब्जेक्टिव जो है वो इस मुल्क की तरक्की है, इस अवाम का सुकून है। अवाम को सुकून चाहिए, और सुकून के लिए जो उसकी बेसिक जरूरियात है, उन जरूरियात को पूरा करना, इकोनॉमिकली इस मुल्क को इस जगह ले जाना जहां पर जो है लोगों का मुआश जो है वो बेहतर हो जाए, और महंगाई को नीचे ले जाना। जब मुआश बेहतर होगा, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बेहतर होंगी, तो महंगाई तो बहुत नीचे आएगी। जब आप तालीम को अच्छा करेंगे, जब आप तालीम का फरोग देंगे, तालीम को जो है आम करेंगे, तालीम जो है वो महंगी नहीं होगी, तालीम जो है बिल्कुल सस्ती हो जाएगी,
تو لوگ پھر ایجوکیشن میں جائیں گے, لوگ پڑھیں گے, لوگوں کا ویژن کلیئر ہوگا, پھر وہی لوگوں کو جب جابس ملیں گی, جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کورس کروا رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ, ہم جو $100 بلین کی ایکسپورٹ کی بات کی, تو جب ایک شخص یہاں کا ہمارا بچہ جب اچھی امپلائمنٹ میں ہوگا, اچھا پیسہ کما رہا ہوگا, تو اسے بھتے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. کرائم, دیکھیں کرائم ریٹ ہمیشہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کی اکنامی سے, آپ کی امپلائمنٹ سے. جب آپ جہاں جہاں آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی وہاں وہاں جو ہے کرائم ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھے گا. جسٹیفائڈ تو نہیں ہے پھر بھی کسی بھی صورت میں. دیکھیں یہ انسان کی نیچر ہے, چاہے یہ پاکستان ہو چاہے دنیا کی کسی جگہ. جب آپ کو روزگار نہیں ہوگا تو آپ مجبور ہو کے کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں. ہم نے انشاءاللہ تعالی ہم نے جس کو کہتے ہیں کہ معاش, امپلائمنٹ, لوگوں کو ہم نے نوکریاں دینی ہیں, ہم نے نوکریاں بیچنی نہیں ہیں, ہم نے ایجوکیٹ, ہم نے ان کو پڑھانا ہے, پڑھا کر ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, ہم نے انڈسٹری کا پہیہ چلانا ہے تاکہ ان لوگوں کو نوکری ملے. لوگ یا پھر سیلف امپلائڈ ہوں گے, یا پھر سافٹ ویئر ہاؤسز میں ہوں گے, یا پھر اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز اپنے گھر سے چلا رہے ہوں گے. تو یہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے انشاءاللہ. سر لیکن ایک چیز ہے کہ یہ جو بھتہ خوری والا اور یہ پرچی والا جو ایک کلچر ہے اس کو بہت زیادہ ایم کیو ایم سے جوڑا گیا. جیسے وہ تابش ہاشمی صاحب, وہ انہوں نے بتایا تھا ایف ایکس میں ڈال کے ان کو پتلے پتلے سے لڑکے وہ لے کے چلے گئے, ان کو کراچی یونیورسٹی سے اٹھا کے اے پی ایم ایس کا دور, وہ سب چیزیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ماضی میں غلطیاں نہیں ہوئی, اور دوسرے یہ کہ آج کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی سے جبراً $1 وصول نہیں کر سکتا. آج کل ہر کوئی جو ہے اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بھی ایک ایکٹیویٹی کی تو فوراً سوشل میڈیا پہ چل جاتا ہے. اور آج کے دور میں whether it is ایم کیو ایم تو یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتی. اب ایم کیو ایم کو کہیں اور پیسہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے لندن ہو, چاہے کہیں اور ہو, کسی اور ملک میں بھی ہو, تو وہاں پیسہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم اب کراچی پاکستان کی پارٹی ہے, پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی اکنامی کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہی ہے. ایم کیو ایم ہی واحد جماعت ہے جو پاکستان کا حال ہے, کراچی کا حال ہے, حیدرآباد کا حال ہے, سکھر کا حال ہے, میرپور خاص کا حال ہے, پورے سندھ کا حال ہے. اگر ایم کیو ایم کو موقع ملا تو ایم کیو ایم سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی وہی کام کرے گی جو سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کر رہی ہے, تاکہ سندھ جو ہمارا صوبہ ہے وہ ترقی کر سکے. ہم لوگوں کو غلام بنا کے نہیں رکھنا چاہتے, ہم اپنی جس کو کہتے ہیں وہ جو کیا ہوتی ہیں پرسنل جیلیں, وہ ہم اس نظام کو, ہم اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتے جس طرف وڈیرہ شاہی یا جاگیردارانہ نظام لے کے جاتا ہے. ہم لوگوں کو اس سے آزادی دلانا چاہتے ہیں. ہم 15 سالہ پیپلز پارٹی کی جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں, جس طریقے سے 15 سال میں انہوں نے لوٹ خسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا تھا, ہم اس سے اس صوبے کی جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر کے دیں. انشاءاللہ جتنے کانفیڈنس سے آپ کہہ رہے ہیں, دعا ہے کہ آپ اپنے مقاصد میں پورے ہو. آپ کے سر جو اوپوننٹس ہیں آپ کے حلقے سے NA 240 سے کون کون ہے اور کیا نظریہ ہے آپ کے بارے میں؟ دیکھیں کتنا اسٹرانگ کمپٹیشن آپ سمجھتے ہی ہوگا. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بہت شعور ہے, عوام کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے, کس کا کیا کردار ہے, کون ڈیلیور کر سکتا ہے, کس کے پاس اپورچونیٹی تھی اور ڈیلیور نہیں کیا. میرے اب جو اپوننٹس ہیں اس میں بظاہر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, سلیم مانوی والا صاحب سینیٹر ہیں, وہ میرے خیال سے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں سینٹ کے, اور جو ہے وزیر بھی رہ چکے ہیں. تو جس حلقے سے وہ لڑ رہے ہیں, میرا تو سوال ان سے یہ بنتا ہے کہ بھائی آپ بحیثیت سینیٹر آپ کو فنڈنگ ملتی رہی ہے, آپ اس حلقے میں کبھی پہلے اترے ہو, اس حلقے کے لیے کبھی آپ نے کوئی ڈیلیور کیا ہے. سملرلی تحریک لبیک پاکستان ہے, ٹھیک ہے سب کو لڑنا چاہیے, الیکشن سب کا لڑنے کا حق ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنے حلقے کی عوام کو خاص طور پر کہ دیکھیں آپ کو یا تو ایم کیو ایم کو مضبوط کرنا ہے
یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. اگر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تو آپ پھر وہی 15 سالہ غلامی کو 5 سال مزید لے کر جا رہے ہیں. وہ 15 سالہ غلامی 20 سالہ غلامی میں تبدیل ہو جائے گی. اور پھر جو حال ہوگا سندھ کا اور خاص طور پر کراچی کا، آج کراچی بدترین شہر کہلاتا ہے. مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی دنیا کے 12 تیز رفتاری سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک شہر تھا. آج کا کراچی دنیا کے 4 بدترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. تو یہ جو ہے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یا تو وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیں تاکہ ایم کیو ایم وہ طاقت بنے جو کہ پیپلز پارٹی کی 15 سالہ غلامی سے نجات دلا سکے. اگر ادھر ادھر کہیں انہوں نے ووٹ دیے تو پھر وہ اسٹرینتھ ایم کیو ایم کو نہیں ملے گی اور پھر جو ہے پیپلز پارٹی مزید اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. تو ہمیں پیپلز پارٹی سے جان چھڑانی ہے. عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی ڈیلیور نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اچھی اچھی پوسٹوں پہ رہے، بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے. انہوں نے اس شہر کے لیے کبھی کوئی 1 روپے کا کام نہیں کیا، ڈھیلے کا کام نہیں کیا. تو عوام کو اپنا ووٹ صحیح استعمال کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کو وہ طاقت دیں ووٹ کے ذریعے تاکہ ایم کیو ایم جو ہے اس شہر کے، سندھ کے دیہی علاقوں کے، سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کو حل کر سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس تجربہ بھی ہے، ہمارے خواہش بھی ہے، ہماری دلی تمنا بھی ہے اور ہماری ویژن ول ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو اس غلامی سے نجات دلوا کر ایک اچھا بہتر صوبہ سندھ دیں، بہتر کراچی دیں، بہتر حیدرآباد دیں، بہتر صوبے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے. سر ایم کیو ایم کو مضبوط بنانا ہے یا کراچی کو، پاکستان کو مضبوط بنانا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایم کیو ایم جو ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 2 آپشن ہیں. پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم ہے. پیپلز پارٹی کو تو آپ نے 15 سال چانس دے دیا نا. پیپلز پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا؟ کوئی ایک کام گنوا دیں جو پیپلز پارٹی نے کیا اس شہر کے لیے. کوئی ایک کام گنوا دیں، ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی نے کوئی ایک کام نہیں کیا. ایم کیو ایم نے اپنے دور میں کام کیے. ایم کیو ایم کراچی کی جماعت ہے، حیدرآباد کی جماعت ہے، لوگوں کے اندر رہنے والی جماعت ہے. اسے ایشوز کا پتہ ہے، اسے ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے، کہ مسائل کا پتہ ہے، مسائل کا حل پتہ ہے. تو ایم کیو ایم ہی مسئلے حل کر سکتی ہے، دوسری کوئی جماعت نہیں کر سکتی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس عوام کے پاس ادھر ادھر جانے کے بجائے صرف ایک ہی آپشن ہے. اگر انہیں غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے، اگر انہیں پیپلز پارٹی کی غلامی سے نجات چاہیے تو انہیں متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ دینا ہوگا. پتنگ کے نشان پر مہر لگانی ہوگی اور پتنگ کو کامیاب کریں گے تو یہ عوام کی کامیابی ہوگی. شعور کی بیداری اس میں بہت بڑا ایک رول پلے کرے گی. بالکل بالکل. تو اس شعور کی بیداری کے لیے کچھ پلاننگ ہے ابھی؟ میں نے آپ کو بھی سارا، کیونکہ دیکھیں آپ نے سوال کا جواب ہی شروع کیا کہ عوام جو ہے وہ باشعور ہے. اب یہ ووٹنگ کے اوپر ہے. مطلب عوام باشعور ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں عوام کو ایشوز پتہ ہے نا. عوام کو پتہ ہے کہ کیا ان کا سیوریج کا نظام صحیح ہو گیا، کیا ان کے گھر میں پانی آنا شروع ہو گیا، کیا ان کے گھر کا پانی باہر گٹر میں جانا شروع ہو گیا، گٹر کا نظام صحیح ہو گیا. آج اس پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے ہر دوسرے دن آپ کو ٹی وی پر ایک خبر ملتی ہے کہ فلانی جگہ جو ہے گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے ایک بچہ ڈوب کے مر گیا. تو جو حکومت گٹر کے ڈھکنوں پہ بھی لگی ہوئی ہے وہ خود سے نہیں کر سک رہی. ہمارے تو یہاں پڑوسی ملک جو ہے وہ چاند پر پہنچ گیا اور یہاں ہم باتیں کر رہے ہیں گٹر کے ڈھکن لگانے کی. سر لوگ تو ڈھکن لگاتے ہیں، وہ چرا کے لے جاتے ہیں چرسی آدھی رات کو. پھر وہی بات آ گئی نا. دیکھیں چرسی اگر چرا کر لے جاتا ہے تو یہ حل ہے کیا؟ کیونکہ گرل لے جاتے ہیں، پل میں جو گرل لگی ہوتی ہے. پھر اس کا مطلب آپ کی ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ اس کو بھی اگنور کر رہے ہیں اور آپ نے بھتہ خوری کر کے لوگوں سے پیسے لے کے لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے کھلے عام کہ یہ جو ہے شہر کو ڈرگز بیچیں، کرمنل ایکٹیویٹیز میں آئیں. یہ تو لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے نا. لیکن یہ کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو کام. ایڈمنسٹریٹو کام میں جب آپ کی سنسیئرٹی نہیں ہوگی تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک. ارشد بھائی مجھے تو بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. میں تو سوچ رہا تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جائے، لیکن ابھی میرا خیال ہے آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، وقت کی بھی شارٹیج ہے اور ابھی آپ تھوڑا سا اگریسو بھی ہو گئے. نہیں ہنسی مذاق، دیکھیں ہنسی مذاق تو جو ہے یہاں ہم تو رونے والی سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم عوام کو جب دیکھتے ہیں، عوام کا حال دیکھتے ہیں، اس شہر کا حال دیکھتے ہیں
تو ہمیں رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اللہ سے دعا کریں کہ ہم جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے, کراچی کی عوام ہمیں کامیاب کرے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کے چہرے ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. سر میں تو اسی لیے یہ ٹی شرٹ پہن کے گھومتا ہوں, اس پہ لکھا ہوا ہے دیٹس واٹ شی سیڈ. اینڈ who is she? She said Who is she? That is my question. she just said it. No, but there must be a she, na? مطلب اب آپ جو ہے ڈسکلوز کرنا نہیں چاہے کہ who is she? That's for the MPM to find out who's she. نہیں, Why she saying that? MPM کیوں find out کرے کہ who is she? Actually, MPM کو ضرورت ہے who is she? You be happy with your she. I am sir actually to be honest. And sir مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کے, آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, اور آپ کو بہت اچھی بیسٹ وشز ہیں کہ انشاءاللہ آپ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں. بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ.